بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم قرآن پہ ایک سلسلہ چل رہا ہے نشستوں کا، اور یہ آج اس کی چوتھی نشست ہے۔ اس میں ہم احکام کے حوالے سے، احکامی آیات کے حوالے سے ان کی تفہیم کو دیکھیں گے، اور وہ ان کے آثار جو ہیں اسی کی روشنی میں ہم دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ ان کا زاویہ نگاہ جو ہے احکامی آیات کے حوالے سے کیا تھا۔ مسح علی الخفین کا ایک مسئلہ ہے، اور صحابہ کے ہاں اس میں مختلف آراء پائی جاتی تھیں۔ اس میں سیدنا ابن عباس جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ یہ بالکل اب بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک اثر ہے، بلکہ کئی آثار ہیں۔ اس میں حضرت عمر کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں، حضرت سعد بھی ہیں، حضرت ابن عباس بھی ہیں، اور یہ اسی پہ بحث بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عمر تو اس کے قائل ہیں، لیکن حضرت ابن عباس نے کہا کہ یہ سورہ المائدہ کے سعد رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ جائز ہے، تو کیا یہ المائدہ کے نازل ہونے کے بعد بھی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ تو ایک تو یہ ان کا موقف ہمارے سامنے آ جائے، اور پھر یہ ذرا المائدہ کی اہمیت کو ذرا اس حوالے سے بھی واضح فرما دیجیے۔ حضرت عمر کے سامنے جو معاملہ پیش ہوا تھا وہ تو پیچھے ہم کسی ایک جگہ پہ جی مختصراً ذکر کر چکے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ مسال الخفین کیا جا سکتا ہے اس اجازت سے واقف نہیں تھے۔ تو ایک سفر میں انہوں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو دیکھا صحیح۔ کہ وہ مسال کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا ایسا کیا ہے؟ تو واپسی پر عبداللہ ابن عمر تصدیق کے لیے یہ مسئلہ سیدنا عمر کے پاس لے کر گئے اچھا۔ اور کہا کہ سعد اس طرح مسائل کو فین کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ بھی سعد اگر تمہیں حضور کی نسبت سے کوئی بات بیان کریں تو اس پر اعتماد کیا کرو، سعد اگر کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ یہ رہے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے گویا تصویب کی، تائید کر دی۔ تو اسی مجلس میں یہ اثر بتا رہا ہے کہ ابن عباس بھی موجود تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وہاں یہ استدلال پیش کیا جس پر حضرت عمر ظاہراً خاموش ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح الخفین کیا ہوگا، موضوع پر مسح کیا ہوگا، لیکن کیا آپ نے سورہ مائدہ نازل ہونے کے بعد بھی ایسا کیا؟ صحیح۔ اگر سورہ مائدہ کے بعد نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رخصت اب نہیں ہے۔ تو ابن عباس جو ہیں یہ عام طور پر بھی یہی استدلال پیش کرتے تھے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، ان سے پوچھو کہ آپ نے مائدہ کے بعد کیا؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اچھا، اب مائدہ سے استدلال کی اہمیت وہ کیا ہے، یہ ہم پیچھے ایک جی گفتگو کر چکے ہیں بالکل کہ کر چکے ہیں۔ سیدہ عائشہ کے آثار کے ضمن میں کہ مائدہ نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ہے جس میں احکام کو، شرعی احکام کو جو تدریجاً بیان ہو رہے تھے صحیح۔ ان کو حتمی شکل دے دی گئی، حتمی بالکل شکل میں بیان کیا گیا۔ بالکل صحیح۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم بھی آخری صورت میں باقاعدہ اہتمام سے بیان کیا ہے۔ تو اس میں جو اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ پہلی دفعہ وضو کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے وہ بغیر وضو کے نمازیں پڑھتے، ایسا نہیں ہے۔ وضو کا حکم پہلے دن سے تھا، بالکل صحیح۔ مکی دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ بالکل صحیح۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مرحلے پر قرآن میں اس کا طریقہ بیان کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا، سورہ مائدہ میں کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس سے عبداللہ بن عباس کا ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ اگر اللہ نے ایک حکم جو لوگوں پہ پہلے سے معلوم تھا اس کے مطابق وہ وضو کر بھی رہے تھے، اس کو اہتمام سے یہاں بیان کیا ہے، اور اس میں جو گنجائش ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں وہ بھی یہاں بیان دوبارہ کر دی ہے۔ تکرار کے ساتھ۔ اچھا، ورنہ وہ پہلے حکم سورۃ النساء میں آ چکا تھا، بالکل صحیح۔ یہاں اس کو اہتمام سے بیان کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حتمی حکم یہ ہے، اور وہ بظاہر موضوع پر مسح کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ ان کا استنباط ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اگر کوئی رخصت تھی بھی اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا تو پھر اس کے بعد وہ نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ یہ ان کا استنباط تھا۔ صحیح۔ لیکن عموماً صحابہ نے، لیکن یہ استدلال ان کا اگرچہ صحابہ نے قبول نہیں کیا، لیکن یہ استدلال پریشان کرتا تھا
تو یہاں بالکل بھی کہہ رہے حضرت عمر خاموش رہے، بالکل صحیح. اور بھی جگہوں پہ جہاں بیان ہوتا تھا تو ایک دفعہ یعنی مشکل پیدا کر دیتا تھا. تو اسی لیے آپ دیکھیں نا تو تابعین کہتے ہیں کہ ہمیں مسال خفین کی اور بھی روایتیں ہیں صحابہ نے بیان کی ہیں، لیکن ہمیں جریر بن عبداللہ کی جو روایت ہے نا وہ بہت پسند آتی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ جریر بن عبداللہ کہتے تھے کہ میں مسلمان ہی سورہ مائدہ کے بعد ہوں. اچھا واہ. تو وہ وہ اصل روایت اشکال گویا اس اشکال کو دور حل کر دیتے. دیتی تھی کہ یہ صحیح صحیح. رخصت پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی ہے. بعد میں بھی. صحیح صحیح بالکل صحیح. ایک اور آیت ہے یہ تقسیم وراثت کے حوالے سے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. معروف. تو اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیت تو اب منسوخ ہو چکی ہے. اس پہ پھر سیدنا ابن عباس نے کہا کہ نہیں، اس میں دیکھو کہ لوگوں کے اندر سستی آ گئی ہے، اور یہ کہ جو اس اس پہ میں اب بھی عمل کرنا چاہیے. اب بھی عمل ہدایت تو کرنا یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی آدمی کا انتقال ہو اور اس کا ترکہ تقسیم کیا جائے تو جیسے عام طور پر ہوتا ہے کوئی بھی خوشی غمی کا موقع ہو، کوئی بھی ایسا موقع ہو تو جہاں خاندان کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، متعلقہ لوگ، تو کچھ غریب غربا لوگ، جی 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 ضرورت مند لوگ، سائل، وہ بھی اکٹھے ہو جاتے آ ہیں. جاتے ہیں بالکل ایسے. یہ موقع ہے تو اس میں ہمیں بھی کچھ دیا جائے. تو قرآن نے ہدایت کی ہے کہ اس موقع پہ ان کو نظر انداز نہ کرو. ٹھیک ہو بالکل صحیح. مال کی تقسیم کے موقع پر جو اقربا دوسرے اکٹھے ہوئے ہوں، صحیح. یتامہ، مساکین، خاندان والوں، تو اگرچہ وہ وارث نہیں ہیں لیکن جو ورثاء ہیں وہ مل کر باہمی رضامندی سے ترکے میں سے کچھ نہ کچھ ان کو بھی تحفے تحائف دینے کا اہتمام کریں. بالکل صحیح بالکل ٹھیک. تو اب ظاہر اس پہ عمل نہیں رہا تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ لوگوں کی سستی ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا، لیکن ہدایت منسوخ نہیں ہو گئی. وہ ویسے بھی کوئی یعنی قانونی نوعیت کی ہدایت تو تھی نہیں پہلے بالکل بھی. ٹھیک. ایسا نہیں کہ اللہ نے ان کا کوئی حصہ مقرر کیا تھا جو جی بعد جی میں جی منسوخ ہو گیا. جی جی وہ تو ایک اخلاق کی ہدایت ہے، صلہ رحمی کی ہدایت ہے کہ اس موقع پر ان کو بھی ترکے میں کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دیا کرو. تو یہ ختم نہیں ہوئی اور اس پہ عمل لوگوں کو کرنا چاہیے. توجہ انہوں نے دلائی. بالکل صحیح. بلکہ انہوں نے بتایا بھی کہ اگر معروف طریقے سے کہنا ہے تو یہ کہو کہ لا املک لک ان اعطیک، کہ میں تجھے، میرے پاس جو ہے وہ، یا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہیں تمہیں دے دینے نہیں کا سکتا، اختیار نہیں ہے. اختیار نہیں ہے. وہ اس میں لفظ جو ہے نا کہ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان کو اس میں سے کچھ تحفے دو اور بھلی بات کہو. بھلی بات کو. تو یہ جو بھلی بات کہنے سے نا لوگ استدلال کرتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بس ٹال دو اچھے طریقے سے. اچھا تو اچھا. قولوا لهم قولا معروفا کا مطلب بظاہر یہی بنتا ہے جی 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 کہ ان کو بس ٹال دو صحیح. کہ بھائی. تو ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دیکھو دو جملے ہیں نا، تو قولوا لهم قولا معروفا کہنا ان کو چاہیے جن کا ترکے میں سے تقسیم کرنے کا اختیار نہیں ہے. وہ بھلی بات کہیں کہ بھی یار میں نہیں کر سکتا، میرا اختیار نہیں ہے. اچھا 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 بالکل صحیح. لیکن جو دے سکتے ہیں، جو وارث بن رہے ہیں، ان کو دینا چاہیے. جی 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 بالکل صحیح. اسی طرح وراثت کی تقسیم کے حوالے سے جو ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ جو اگر آدمی کے ماں باپ ہیں اور اولاد ہے تو 1/6 ملتا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر 1/3 اور 2/3 میں تقسیم ہو جاتا ہے ماں باپ کے درمیان. لیکن اگر بھائی ہوں تو ان کی وجہ سے جو ماں کا واپس 1/6 آ جاتا ہے اور والد کا ذکر قرآن نہیں کرتا. تو اس پہ ایک بحث ہے کہ کیا بھائی کے شامل ہونے سے جو ماں کا حصہ کم ہوا ہے اس کمی کا کچھ فائدہ بھائی کو ملے گا، یا محض اس کا آنا ہی کمی اس پہ سید ابن عباس کا. تو وراثت کے متعلق جو احکام ہیں ان میں ابن عباس کی جو بعض آراء مختلف ہیں جمہور اہل علم سے، ان میں سے ایک یہ ہے. صحیح. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر مرنے والے کے وارثوں میں صرف ماں باپ ہوں صحیح. تو 1/3 ماں کو دے دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ باقی جو 2/3 ہے وہ باپ کو. صحیح بالکل ٹھیک. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ.
بالکل صحیح. اگر اولاد بھی ہے پھر تو 1/6 باپ کو، 1/6 ماں کو ملے گا. اگر اولاد نہیں ہے اور بھی کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہوں یہ اس میں اہم ہے، صحیح. صرف ماں باپ وارث ہے تو دونوں میں تقسیم ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے 1/3 ماں کو، باقی باپ کو. 2/3. لیکن یہاں قرآن نے ایک جملہ اور کہہ دیا، اس کی تشریح نہیں کی. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ہوں کہ اگر تو وہ دو ہی وارث ہیں تو پھر تو 1/3 اور 2/3 میں تقسیم ہوگا. لیکن اگر وہی دو وارث نہیں ہیں، مرنے والے کے بہن بھائی بھی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے اولاد نہیں ہے، جی جی اولاد نہیں ہے. اولاد کا نہ ہونا یہاں انڈرسٹوڈ ہے، جی جی جی. لیکن بہن بھائی ہیں تو پھر ماں کو پھر 1/6 ملے گا، ہوں جو اولاد ہونے کی صورت میں ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہوں بھائیوں کی موجودگی کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہو گیا، ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل ٹھیک. تو عام طور پر اہل علم کا رائے رجحان یہ ہے، صحابہ میں بھی، کہ بھائیوں کی موجودگی بھائی صرف حاجب بنتے ہیں، یعنی وہ ماں کا حصہ کم کر دیتے ہیں، لیکن خود ان کو کچھ نہیں ملتا. کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اگر باپ موجود ہے تو صحیح. ماں کو 1/6 اور باقی باپ کے پاس، بھائیوں کو ٹھیک ہے. کچھ نہیں ملے گا. ہوں ٹھیک ہے. عبداللہ بن عباس کی رائے یہ تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہوں اور استدلال بظاہر ان کا یہی ہے کہ ایک تو قرآن وہ بیان نہیں کر رہے لفظوں میں، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں ہوں کہ قرآن تقابل کر رہا ہے کہ اگر صرف ماں باپ وارث ہوں تو یہ تقسیم ہے، لیکن اگر بھائی بھی ہوں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھائی بھی وارث بن رہے ہوں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح. ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کوئی عقلاً تک نہیں بنتی کہ ان کا ذکر. بھائی کی موجودگی کی وجہ سے، بھائیوں کی موجودگی کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہو جائے، لیکن بھائیوں کا اس کوئی میں حصہ کچھ نہ بھی ہو. نہیں ہے. ابن عباس کی رائے یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصہ کم کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھٹا حصہ جو ماں کا کم ہوا ہے وہ پھر بھائیوں کو ملے گا. اچھا 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 بالکل ٹھیک ہو. یہ ان کا استنباط. بالکل صحیح. بالکل صحیح. پھر ایک موقع پہ کہتے ہیں سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ لا تعول فریضۃ، یہ اول کا مسئلہ ہے جو وراثت میں، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی اول نہیں ہے، یہ جو تقسیم کی جاتی جی اس میں بھی ان کی رائے عام فقہا رائے سے سے، مختلف ہے. صحابہ سے بھی مختلف ہے. اول کا مطلب اصل میں ہوتا ہے کہ ترکے میں کمی کر دی جائے، لفظی ٹھیک. مطلب اس کا ٹھیک ترکے ہے. میں آپ کمی کر دیں، مقدار صحیح میں جتنا صحیح. ملنا تھا اس سے کم دیں. بالکل ٹھیک. تو وہ شکل اس کی اصل میں اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ بعض صورتوں میں سارے وارث ان کو ان کا حصہ پورے ترکے میں سے نکالنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. تو وہ حصے جو ان کا تناسب بیان کیا گیا ہے یا ان کا حصہ بیان کیا گیا ہے، وہ پورے ترکے میں سے اگر دینے کی کوشش کریں تو وہ ترکہ پورا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو جیسے مثلا ایک اثر انہوں نے بیان بھی کیا، ایک بیٹی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ایک بیٹی ہو تو اس کا حصہ نصف ہوتا ہے. اور ماں باپ ہے تو اگر اولاد ہے تو ماں باپ کا حصہ 1/6، 1/6 تو 1/3 تو یہ چلا گیا. اور ساتھ بیوی ہے یا شوہر ہے جی جی تو شوہر کا حصہ اس صورت میں، بیوی فوت ہوئی ہے، عورت فوت ہوئی ہے اور اس کا شوہر ہے، تو اولاد ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ جی جی اس کو ملے گا. جی جی بالکل. تو اب یہ 1/4 بھی آپ پورے ترکے میں سے نکال لیں، ماں باپ کا جو 1/3 بنتا ہے وہ بھی پورے ترکے میں سے نکال لیں، اور جو نصف بیٹی کا ہے وہ بھی پورے ترکے میں سے نکال لیں، تو ترکے میں تقسیم نہیں ہو سکتی. تقسیم نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. تو اس پر عبداللہ بن عباس کا اعتراض یہ تھا کہ یہ تقسیم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا یہ تو بہت بڑا اعتراض بنتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر حکم یہ دے رہے ہیں کہ ان تینوں کو مثال کے طور پر پورے ترکے میں سے دو، اور یہ اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں پتا کہ یہ پورے ترکے میں سے نہیں دیا جا سکتا. بالکل ٹھیک. جو تو ریت یہ کے ذروں کو بھی ریت کے ذرے گن سکتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک 100 روپے میں سے 50 اور پھر 34-35 روپے اور 25 روپے یہ 100 روپے میں سے نہیں دیا جا سکتا. نہیں دیا جا سکتے ایسے. تو وہ کہہ رہے کہ یہ آپ کے سمجھنے میں غلطی ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کو، سارے رشتہ داروں کو پورے ترکے میں سے دو. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. ہمیں اس میں ان کو مقدم کرنا پڑے گا جن کو اللہ نے مقدم کیا،
اور جن کو اللہ نے مؤخر کیا ان کو مؤخر کرنا پڑے گا. مؤخر کرنا پڑے گا. تو یہ اب فقہا میں ایک اختلاف چلتا ہے کہ کن کو مقدم کرنا ہے اور کن کو مؤخر کرنا، ٹھیک. لیکن اصول یہ ہے بالکل ٹھیک ہے. کہ آپ ان میں سے کچھ کو پورے ترکے میں سے دیں. مثال کے طور پہ ماں باپ کو 1/3 پورے ترکے میں سے دے دیں، 1/4 خاوند یا بیوی. اس کو دے دیں، اور جو بچ جائے اس میں سے نصف وہ دے دیں بیٹی کو. ٹھیک ہوگا. یا کوئی اور کوئی اور ایک اصول آپ نکال لیں کہ کن کو ہمیں مقدم کرنا ہے اور کن کو مؤخر کرنا ہے، تو تب یہ ترکہ تقسیم ہوگا. پورے ترکے میں سے اگر آپ دیں گے تو آپ کو کمی کر، تو عام جمہور فقہا نے اس کا حل کیا نکالا کہ کمی کر دیں. کہ سب کے تینوں فریقوں کے ترکے میں آپ متناسب کمی کر دیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو اس طرح تو کسی کو پورا نہ ملا. کسی کو پورا نہ ملا. تو یہ ان کے نزدیک ایک مسئلے کا ایسا حل ہے جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، ایک طرح کے انصاف ہو جاتا. صحیح صحیح. بالکل ٹھیک. تو یہ جمہور فقہا کا نقطہ نظر سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں گویا اس کو اس طرح سیٹل کرنا ہی حکم کے اندر شامل ہے، یہ اس کی منشا ہے. تو عبداللہ بن عباس کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اول یہ اس غلط مفروضے پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مال میں سے وہ ترکہ دینے کا حکم دیا. اللہ نے سب کو برابر رکھ کے نہیں کہا، کچھ کو آپ نے پہلے دینا ہے وہ کل مال میں سے دینا ہے، بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. اور کچھ رشتہ دار ہیں جن کو آپ نے پھر بچے ہوئے مال میں سے دینا ہے. بالکل صحیح. تو اس طرح پھر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ترکہ پورا نہیں پڑ رہا. بہت تو یہ اچھا. اول کے بارے میں ان کا مشہور موقف ہے. حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے کے سامنے کہتے ہیں روایات کے مطابق پہلی دفعہ یہ مسئلہ آیا، انہوں نے یہ حل نکالا اچھا روایات کے کمی کرنے مطابق. والا. ٹھیک. اور پھر وہ ایک روایت جاری ہو گئی. تو عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ اس پر ان کے بعد پھر بڑی تنقید کرتے تھے. ٹھیک ہو. کہتے تو بہت بڑا اعتراض بنتا ہے. تو لوگ کہتے تھے آپ ان کے زمانے میں کیوں نہیں بات کرتے تھے؟ کہتے وہ بڑے ہیبت والے تھے ان سے اختلاف کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا تھا. یہ جو عطا بن ابی رباح ہیں اور ابن عباس آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم وفات پا گئے تو ہمارے وارثوں نے بھی حصہ جو ہے ایسے نہیں تقسیم کرنا جیسے ہم بتا رہے ہیں. یہ بھی یہ وہی اول کہی. جی اسی کا ذکر کر رہے ہیں. صحیح. کہتے ہیں آپ رائے دیتے رہیں، استاد سے کہہ رہے ہیں آپ بے شک استاد دیتے رہیں، ترکہ ہمارا بھی ایسے ہی تقسیم ہونا ہے جیسے لوگوں کا ہو رہا. اس پر تھوڑے سے عبداللہ بن عباس غصے میں بھی آ گئے. جی جی جی. اسی طرح کلالہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کہتے تھے کہ کلالہ سے مراد وہ ہے جس کا نہ والد ہو اور نہ اولاد ہو. تو کسی نے کہا انہیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان امرون حلق لیس لہ ولد، تو قرآن تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ والد بھی نہ ہو. تو انہوں نے آگے سے اسے ڈانٹ دیا. تو اس نے کوئی لاجک یہاں اس اثر میں لگتا نہیں کہ انہوں نے کوئی پیش کی یا کوئی وجہ ہے یا کیا ان کے پیچھے ان کا استدلال کیا ہے سیدنا ابن عباس؟ نہیں، سوال اصل میں سوال تو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے آثار میں بھی. سوال ان کے سامنے یہ ہے، اور حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلالہ کے بارے میں کافی سوال کرتے رہے کہ اس کی تعیین زیادہ وضاحت سے ہو جائے. صحیح. کہ جو کہا گیا ہے کہ یستفتونک فی الکلالہ و یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ جو جس قضیے کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا وہ جابر بن عبداللہ کا واقعہ ہے. وہ سچویشن تو ایسی تھی کہ اس میں ان کی اولاد بھی نہیں تھی اور ماں باپ بھی نہیں تھے، بہن بھائی تھے. بالکل صحیح. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو قرآن اگر اس سوال کا جواب دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اس صورت کا حکم بیان کر رہی ہے جب ماں باپ بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، بہن بھائی ہوں، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ ان کے درمیان اولاد کی طرح تقسیم کر دی جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو صورت ذکر کر کے بیان کی ہے وہ اس میں صرف اولاد نہ ہونے کا ذکر ہے. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک. تو سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا اگر کلالہ
جس کا حکم یہاں بیان ہو رہا ہے اس سے مراد صرف وہ آدمی ہے جس کی اولاد نہیں ہے، مطلب ماں باپ ہیں یا باپ بالکل ہے، صحیح۔ تو باپ اگر ہو بھی تو پھر بھی اس طرح تقسیم ہوگا، یا یہ کہ باپ اگر نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے تب بہن بھائی اولاد کے قائم مقام آئیں گے۔ بالکل ٹھیک، سوال یہ بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو اس میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا رجحان مختلف تھا، جی جی، اور آثار بھی کافی مختلف بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر کا اور حضرت عمر کا رجحان یعنی آثار کے ایک مجموعے کے مطابق یہ تھا کہ نہیں، یہ حکم تب ہے جب اولاد اور والد دونوں ہی نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر والد ہے تو پھر بہن بھائی یہ اولاد کے قائم مقام نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ باپ جو ہے وہ عصبہ کے طور پر اس کو لے لے گا۔ تو یہ ایک الجھن ہے، اور ٹھیک، عبداللہ بن عباس اس میں اپنا رجحان یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہاں یہ رجحان اس کی وہ تائید کر رہے ہیں اچھا اچھا، کہ اگر باپ ہے تو پھر اولاد کے قائم مقام بہن بھائی نہیں بنے نہیں گی، بنے گے، تو ان کے لیکن اگر نزدیک اصول بھی نہیں ہے، فروع بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، صرف بہن بھائی ہیں، تو یہ آیت اس کا حکم بیان کر رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو، تو اس میں وہ آدمی ان کے سامنے وہی سوال رکھ رہا ہے، ٹھیک ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں حکم اس کا بیان ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، والد کا تو ذکر نہیں ہے، ذکر نہیں کر رہے۔ تو اس پہ اثر کے مطابق انہوں نے اس کو ڈانٹ دیا، جھڑک دیا، لیکن اس کے اشکال کا جواب یہاں نہیں دیا۔ نہیں دیا، ظاہر ہمیں نہیں پتا کہ وہ ایک تو ڈانٹنے کی وجہ کیا تھی، صحیح، یا یہ کہ انہوں نے ساتھ اس کے کوئی جواب بھی دیا ہو۔ بعض دفعہ ڈانٹ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ مثلا اگر وہ کوئی ذہین شاگرد ہے صحیح، تو اس پہلو سے ڈانٹ ہو سکتی ہے کہ تمہیں یہ سمجھنی چاہیے یہ بات، بالکل ٹھیک، اور وہ واضح کی ہو لیکن وہ بیان نہیں ہوئی، بالکل یا ٹھیک، کسی اور وجہ سے ڈانٹا ہو۔ تو اب صحیح، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس اشکال کا وہ ہوں، ان کے ذہن میں کیا جواب تھا۔ صحیح، بڑی عمدگی سے آپ نے ان کے آثار کو واضح فرمایا ہے، خاص طور پہ احکامی آیات کے حوالے سے سیدنا ابن عباس کا فہم قرآن ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگلی نشست بھی انشاءاللہ ہم ان کی احکامی آیات ہی کے بارے میں ان کے آثار کے مطالعے پہ رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔